تو دوستو آج ہم نے ارادہ کیا ہے قاری صاحب کے مکتب کے وزٹ کا۔ ایک پسماندہ علاقے کے اندر قاری صاحب کا مکتب ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب کی کیا محنت ہے وہاں۔ یہ تھر پارکر کا علاقہ ہے، اس کے راستے بڑے مشکل ہیں، ریت میں پھر بائک پر سفر، اور راستے بھی بڑے مشکل اور دشوار ہیں، کہیں سے راستہ ملتا ہے کہیں نہیں ملتا، تو گڑھوں میں اور جھاڑیوں کے اندر سے گزرنا، پھر ریت کے ٹیلوں کے اوپر چڑھنا، تو یعنی ایک مشکل راستہ کراس کرنا پڑتا ہے۔ پھر ریت کا علاقہ ہے، کہیں کہیں ہموار زمین بھی ہے اور جھیلیں بھی ہیں یہاں، اور سفر کے دوران کہیں پکی سڑک بھی ہمیں مل گئی۔ تو یہ علاقہ گھنے گھنے درخت ہیں، یوں سمجھو ایک جنگلات ہیں، یا جنگلات تھر پارکر کا علاقہ، کتنے درخت ہیں یہاں، اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، جنگل ہی جنگل ہے۔ یہ تھر پارکر کا علاقہ جب بارشیں برستی ہیں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے یہ علاقہ۔ تو یہ سفر کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں قاری صاحب کے مکتب کی طرف۔ اب ہم قریب ہیں کہ قاری یامین صاحب کے علاقے کے قریب ہیں، قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، قاری صاحب کے ہم قریب ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام قاری یامین سے مختصر ملاقات کی ہم نے، کیونکہ آگے چلنا تھا، تو اس نے پانی بھی پلایا اور چائے بھی پلائی۔ پھر ہم ڈبل میں چل رہے تھے تو موٹر سائیکل میں انہوں نے ہوا بھی بھرائی، اور ہوا بھر کر پھر ہم آگے چلے۔ پھر ہماری ملاقات کچھ اس علاقے کے غریب لوگوں سے ملاقات ہماری ہوئی۔ سادہ سادہ لوگ تھے بیچارے، بڑے سادہ ہیں، یہ تھر پارکر کے لوگ ہیں، محبت بھی ہے ان کے اندر اور انتہائی سادگی بھی ہے۔ تو یہ ہم سفر کرتے ہی گئے۔ یہ علاقہ بڑا پسماندہ علاقہ ہے۔ تو ایک بابا سے ہماری ملاقات ہوئی، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ بابا جی کیا کہتے ہیں۔ خوش آئے ہو؟ دور لگو پہ اچھا کھپے تو کے پیسہ کھپے، ہاں اٹو کھنڈ چائے آئے نا، اٹو کھنڈ ہاں بس اللہ آسانی کر ماکوڑی اندر جام میں۔ بابا سے ملاقات کے بعد ہم آگے چلے، سفر جاری رکھا، اور پھر ہماری ملاقات کچھ بچوں سے ہوئی جو جھیل کے قریب نمک کا کام چل رہا ہے، وہاں کھڑے تھے۔ ہم نے کچھ ان بچوں سے سوالات کیے۔ سپارے میں لڈے میں اچھا 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 ہم سپارہ کلمہ گھنا یاد ہے؟ کلمہ مغیٹے ٹیو کلمہ ماشاءاللہ، ٹیو صام کلمہ تمجید ذکی سبحان اللہ الحمد۔ ان بچوں سے ملاقات کے بعد ہم آگے چلے۔ یہ تھر پارکر کے علاقے کا سفر جاری رہا، اور ہم اس قاری صاحب کے مکتب کی طرف روانہ ہوئے۔ درمیان میں عجیب قسم کے لوگ ملے جو انتہائی سادہ اور غریب تھے۔ یہ لوگ بیچارے کس طرح یہاں گزارا کرتے ہیں، کیا ان کی کنڈیشن ہے، کیا حالات ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے کتنے اترے ہوئے ہیں۔ چاچا تنجو نالو کیا ان کی غربت ہے، ان کے پاؤں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ان کے چہروں سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے حالات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے غریب لوگ ہیں بیچارے، اور محنت مزدوری کر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں۔ تو سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نمک کے کانیں ہیں، جھیلیں ہیں، یہاں پانی کھڑا ہے، یہ پانی ٹھہر کر نمک بن جاتا ہے، پھر یہاں لوگ جو ہے نا
لوگ نمک بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ بالکل کڑوا پانی ہے، نمک کا پانی ہے۔ بہت ساری اس علاقے کے اندر جھیلیں بھی ہیں، اور پھر یہاں فیکٹریاں بھی لگی ہوئی ہیں، تو یہاں کے مناظر بڑے خوبصورت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ان مناظر نے سفر کو کچھ زیادہ ہی مزیدار کر دیا تھا، تو سفر ہمارا جاری رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب خیریت سے ہو؟ خوش ہو؟ شکر ہے اللہ کا، آپ سنا ٹھیک ہو، برابر ہو؟ آج کہاں سفر کیا ہے؟ پاٹور، کس وجہ سے؟ بس ویسے ہی گھومنے کے لیے۔ گھومنے کے لیے؟ ہاں تو وہاں کوئی مکتب ہے؟ کوئی ہاں قاری صاحب؟ مکتب ہے، اچھا۔ تو قاری نصیر ہے وہاں ان کا مکتب۔ تو سامعین، آپ نے دیکھا کہ ان جھیلوں کے مناظر نے کتنی خوبصورتی دے رکھی ہے تھرپارکر کو۔ اگر اس تھرپارکر پر بارش پڑ جاتی ہے، سبزہ اگ جاتا ہے، پھر تو بہت ہی زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے یہ علاقہ۔ تو ہمارا سفر جاری رہا۔ دوران سفر کہیں اونٹنیاں چر رہی ہیں جنگل میں، اور یہ بھی بڑا خوبصورت منظر ہے۔ یہاں کے جانور بھی بڑے عجیب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ اونٹ پر عبرت کرنے کو کہا گیا ہے۔ اونٹنیاں ہیں، اور یہاں بھیڑ بکریاں جنگل میں چر پھر رہی ہیں۔ بڑے حسین نظارے ہوتے ہیں، کہیں کون سے جانور، کہیں کون سے بکریاں بھی چر رہی ہیں، بھیڑیں بھی چر رہی ہیں۔ یہ مناظر بڑے حسین ہوتے ہیں۔ تو سفر کے درمیان یہ چیزیں بھی آئیں، گائے وغیرہ اور بھیڑیں، یہ سارے جانور، بڑا حسین منظر ہے ان جانوروں کا۔ اور اس میں انہوں نے وہ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں جو جن کی آواز آپ سنیں۔ سامعین، تو اس ریگستانی علاقے میں کتنے جانور ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ نے پال رکھا ہے، لیکن جب بارش کا سبزہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ درختوں سے پتے اتار کر ان جانوروں کو کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں تاکہ یہ دبلے پتلے نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح یہاں کے لوگ بیچارے کرتے ہیں۔ بعض لوگ نمک کی کان میں مزدوری کرتے ہیں، نمک نکالتے ہیں، اس طرح اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس سفر کے دوران آئیں، کہیں جھیلیں، کہیں یہ نمک، کہیں ٹیلے، کہیں بھیڑ بکریاں، جانور وغیرہ، اور یہاں کے سادہ لوگ، یہ سارے مناظر سفر میں آئے۔ ہمیں تو پہنچنا تھا قاری صاحب کے مکتب پر، تو سفر جاری ہے انشاءاللہ، اب قریب ہے، تو چلتے ہیں قاری صاحب کے مکتب میں۔ سامعین، ہم بہت خوش ہوئے قاری صاحب کے مکتب کو دیکھ کر۔ بچوں کی بہترین تربیت کی ہوئی ہے قاری صاحب نے۔ ایک جنگل والے علاقے میں، جو پسماندہ علاقہ ہے، ریگستان کا علاقہ ہے، بچے کے ہاتھ دینے کا بہترین طریقہ، اخلاق کے ساتھ ایک ایک بچہ ہاتھ دینے کو آ رہا ہے، یعنی ایک تربیت کی ہوئی قاری صاحب کی طرف سے۔ تو یہ ترتیب دیکھ کر، یہ تربیت دیکھ کر ہم بڑے خوش ہوئے، اور ہم نے دعائیں دیں قاری صاحب کو کہ ایسے جنگلات کے اندر بچوں کی تربیت کرنا اور محنت کرنا، خصوصاً تھرپارکر کا یہ وہ علاقہ ہے جو بالکل عین بارڈر پر ہے، انڈیا کے بارڈر پر۔ ایسے علاقوں میں دین کی محنت کرنے والے لوگ اللہ نے پیدا کی۔ اور نماز میں بچوں کا خاموش سے نماز پڑھنا بہت دل خوش ہوا۔ پھر ہم نے بھی بچوں سے اپنی طرف سے کچھ پوچھا۔ دو زبر دو زیر دو پیش کے چاچے بوئے، تنوین، زبر زیر پیش کے چاچے بوئے، بڑی حرکات، دال جڑی نڑی چکل کے چاچے بوئے، جزم، ٹنڈن وارشے کے چاچے بوئے، شد، ٹنڈن وارشے کے چاچے بوئے، تصدیق، تجدید چبو، دال جڑی نڑی چکل کے چاچے بو، زبر زیر پیش کے چاچے بوئے، بڑی حرکات، دو زبر دو زیر دو پیش کے چاچے بوئے، تنوین۔ ماشاءاللہ۔ تو سامعین، ہم بڑے خوش ہوئے ایسے علاقے میں قاری صاحب کا مکتب دیکھ کر۔ بچوں کی تربیت، مسجد سے ایک دوسرے کے پیچھے چل کر نکلنا، آرام سے نکلنا، اور ترتیب کے ساتھ مکتب میں جانا، لائن بنا کر، بہت دل خوش ہوا یہ منظر دیکھ کر۔ ہمیں بھی رشک ہوا، تو میں اور قاری امین یہ مناظر دیکھتے رہے اور خوش ہو کر خوشی واپس لوٹ آئے اپنے گاؤں کی طرف۔ السلام